الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے آپ کو قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کے بارے میں کچھ باتیں بتانی ہیں۔ یوں تو قرآن کریم کی ایک ایک آیت بڑی عظیم ہے۔ یہ 30 پاروں کا جو قرآن ہے، 114 صورتوں اور 6600 سے زائد آیتوں پر مشتمل یہ قرآن، اس کی ایک ایک آیت جو ہے ایک خاص شان رکھتی ہے، ایک خاص عظمت رکھتی ہے، کیونکہ اس کی ہر آیت کو کلام اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں، سنی ہوگی آپ نے، کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ سارے کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ بادشاہ جب کلام کرتے ہیں تو ان کا کلام جو ہے سارے کلاموں پر چھا جاتا ہے۔ تو پھر اس کلام کا کیا کہنا جو کہ پورے کائنات کے بادشاہ کا کلام ہے، احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ تو اس کی تو ایک ایک آیت کلام اللہ ہونے کی وجہ سے بڑی عظیم ہے، لیکن ان ساری آیتوں میں سے یہ 6600 سے جو زائد آیتیں ہیں قرآن پاک کی، ان میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری آیات میں سے کس کو سب سے عظیم آیت قرار دیا ہے؟ دیکھتے ہیں مسلم شریف کی ایک حدیث کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے آپ ارشاد فرماتے ہیں، یا ابا المنذر، اے ابو منذر۔ یہ ابو منذر جو ہے نا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ فرمایا، اے ابو منذر، اتدری ای آیت من کتاب اللہ تعالی معک اعظم، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے تمہارے نزدیک سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ادب سے، بڑے احترام سے عرض کرتے ہیں، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ حالانکہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن فہمی میں کمال عطا کر رکھا تھا، اور وہ جانتے بھی تھے کہ قرآن کریم کی کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے سنوں کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے۔ اس لیے فرمایا، اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تھی کہ میں اپنے شاگرد سے، اپنے صحابی سے سنوں کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوال کو دوبارہ دہرایا، یا ابا المنذر، اتدری ای آیت من کتاب اللہ تعالی معک اعظم، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی کتاب کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو اب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سننا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی میرے نزدیک یہ آیت جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے شروع ہو رہی ہے، جس کو ہم آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، عرض کیا میرے نزدیک یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ یہ سن کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا اور فرمایا اے ابو منذر تجھے تیرا علم مبارک ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرما دی یہ قرآن کریم جس میں 6600 سے زیادہ آیات ہیں، ان میں سب سے عظیم آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ بڑی عظمت والی یہ آیت ہے، بڑی شان والی آیت ہے، ایک آیت ہے اور چھوٹے چھوٹے 10 جملوں پر مشتمل ہے، اور ہر جملہ اللہ کی صفات اور اللہ کی توحید پر مشتمل ہے۔ ہمارے ایک استاد بہت بڑے مفسر ہیں، وہ اس آیت الکرسی کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھو تو جان اور مال کے لٹیروں سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور اس کو سمجھ لو تو ایمان کے لٹیروں سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے۔ یعنی جو شخص اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، تو جان مال ایمان کا کوئی لٹیرا اس کو لوٹ نہیں سکے گا۔ اور ہمارا مقصد بھی یہ وظائف بتانے کا یہی ہے کہ آج یہ عملیات کی دنیا میں جتنا جو ہے دھوکہ ہو رہا ہے، اتنا شاید ہی کسی کام میں دھوکہ ہو۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ جو وظائف ہم بتا رہے ہیں، آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بجائے کسی جھوٹے پیر کے پاس جائیں، کسی جعلی عامل کے پاس جائیں، آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر قرآنی آیات کے ذریعے اپنا علاج کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کے گھر میں شفا عطا فرما دیں گے۔ تو یہ بڑی عظیم الشان آیت ہے۔ اس آیت کے ذریعے الحمدللہ ہم اسیب زدہ کا بھی علاج کرتے ہیں، جادو زدہ کا بھی علاج کرتے ہیں، نظر بد کا بھی علاج کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جن لوگوں کو ڈپریشن کی شکایت ہو جاتی ہے، الحمدللہ اسی آیت سے ہم اس کا بھی علاج کرتے ہیں۔ پھر جو بچے جو ہیں جن کو پرچھاواں سا ہو جاتا ہے، یعنی دن بدن بچے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، سوکھتے چلے جاتے ہیں، اسی آیت سے الحمدللہ ہم انہیں دم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اب ایک میں عمل آپ کو بتاتا ہوں اسیب زدہ کے لیے، یعنی جس شخص پر جنات کا اثر ہو چکا ہے، آپ نے اس کو اس آیت الکرسی سے کس طرح دم کرنا ہے، میں آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ الحمدللہ ہم اسی طریقے سے اسیب زدہ کو دم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تقریباً سب کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ باوضو ہو کر بیٹھ جائیں اور جس پر اسیب ہے یعنی جنات کا اثر ہے، آپ اس کو اپنے سامنے بٹھائیں۔ بہتر یہ ہے کہ 2 بندے اس کے دائیں بائیں بٹھا دیں جو اس کے ہاتھ پکڑ لیں، کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جب اسیب زدہ کو دم کیا جاتا ہے تو بعض مرتبہ حملہ آور بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے ہاتھ پکڑا دیں اور آپ درود شریف پڑھ کر آیت الکرسی پڑھنا شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پڑھتے جائیں آیت الکرسی، اور جب بالکل آخر میں آپ پہنچیں ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، جب یہاں پر پہنچیں تو اس آخری حصے کو آیت الکرسی کے ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو آپ کے سامنے مریض بیٹھا ہوا ہے، آپ نے زور سے پھونک مارنی ہے اس پر، اور جب آپ نے پڑھنا ہے تو تھوڑی آواز سے پڑھنا ہے تاکہ وہ مریض سنے اس کو۔ تو اس طرح آپ نے 7 مرتبہ اس کو دم کرنا ہے، یعنی آیت الکرسی پڑھنا شروع کرنی ہے، اور جب ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم پر آپ پہنچیں تو اس آیت کے آخری حصے کو آپ نے 11 مرتبہ دہرانا ہے، اور 11 مرتبہ دہرانے کے بعد مریض کو دم کر دینا ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 7 مرتبہ سے پہلے ہی پہلے آپ کا جو مریض ہے اس کی 2 حالتوں میں سے ایک حالت ہوگی، یا تو وہ بالکل جو ہے پرسکون ہو جائے گا،
یا پہلے سے زیادہ اس کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ تو دونوں صورتوں میں آپ سمجھ لیں کہ الحمدللہ آپ کا دم جو ہے مریض پر اثر کر رہا ہے۔ جو چھوٹے موٹے جو ہیں نا کمزور سے جنات ہوتے ہیں، وہ جب آپ دم کرتے ہیں تو وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جو ذرا سرکش ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا اور زیادہ شدت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اگر مریض کی حالت جو ہے بگڑ بھی رہی ہے تو آپ نے 7 مرتبہ عمل کو پورا کرنا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ مریض کی حالت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے تو آپ دوبارہ سے عمل کو شروع کر دیں، پھر 7 مرتبہ اسی طرح آپ اس کو دم کریں۔ پھر بھی اگر مریض کی طبیعت بحال نہیں ہوتی، آپ تیسری مرتبہ کریں۔ آخر کار آپ دیکھیں گے جتنے ہی شریر سے شریر اور سرکش جنات ہوں گے، آخر کار آیت الکرسی کے اس دم کے آگے وہ گھٹنے ٹیکیں گے اور آخر کار وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو اس طرح آپ نے دم کرنا ہے اسیب زدہ کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا کچھ دن آپ نے لگاتار صبح و شام مریض کو دم کرتے رہنا ہے، کیونکہ یہ عارضی طور پر بعض مرتبہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں جنات، اور پھر اس کے بعد جب دم کا اثر ختم ہوتا ہے تو دوبارہ جو ہے مریض کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ کچھ روز جب اس کو مسلسل دم کریں گے، مریض کو مسلسل اس پر دم ہوتا رہے گا تو اس کے گرد ایک حصار سا بن جائے گا، اور آخر کار جو ہے وہ اس کی جو ہے نا جنات سے بالکل جان چھوٹ جائے گی۔ تو آپ نے کچھ دن یہ مسلسل عمل کرنا ہے۔ پھر اسی طرح ہم اسی آیت کے ذریعے جو ہے جادو کا بھی علاج کرتے ہیں، اور نظر بد کا بھی علاج کرتے ہیں۔ بچوں کو جو پرچھاواں ہو جاتا ہے اس کا بھی علاج کرتے ہیں۔ اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، یعنی دم کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو ہر قسم کی جسمانی اور روحانی امراض سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔